ایک حدیث سامنے رکھیں. حدیث اس طرح وان ابی قلابۃ حدثنا ابو سلیمان مالک بن الحویرث قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم رواہ البیہقی فی السنن الکبریٰ فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بیہقی اس حدیث کو سنن کبریٰ جو ان کی حدیث کی کتاب ہے اس کو جہاں انہوں نے صلاۃ کا چیپٹر قائم کیا ہے باندھا ہے وہاں یہ حدیث موجود ہے. مشہور صحابی حضرت مالک ابن حویرث فرماتے ہیں کہ ہم تمام صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لوگ اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. اس میں دو باتیں ہوں، ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے اس طرح نماز پڑھنا جس طرح نبی نے پڑھا ہے. تو یہاں اطاعت بھی ہے اور اتباع بھی ہے. رسول نے فرمایا پڑھو، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ نبی کی اطاعت، اور جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اگر اس طرح نماز پڑھے تو نبی کی اتباع ہے. اب اگر کوئی نماز پڑھتا ہے اور رسول کے طریقے پر نہیں پڑھتا ہے تو اتباع نہیں ہوئی، اور اتباع نہ ہونے کی وجہ سے وہ عمل قابل قبول نہیں ہوا. دلیل یہ حدیث پاک وان حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى رجلا لا يتم رکوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری فی کتاب الاذان. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الاذان کے اندر لائے. راوی مشہور صحابی حضرت حذیفہ ہے. جانتے کون ہے یہ بہت عجیب و غریب صحابی ہے حذیفہ ابن یمان. ان صحابی کو نبی کریم صلی اللہ رکھ دو یہ سب کھیلو مت اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار کہلائے جاتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار ہیں. رازدار کا مطلب ایک راز کی بات نبی نے ان سے کہہ دی تھی جو کسی سے نہیں کہی تھی. آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ منافق بھی نماز پڑھتے تھے جو اسلام کے کٹر دشمن ہوتے تھے. آپ کے ساتھ حج کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، دیگر دینی کاموں میں شریک رہتے تھے. جب سورہ منافقون اتری تو حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ مدینہ میں اتنے منافقین ہیں اور ان کے یہ نام ہیں. اب تک نام نہیں ڈکلیئر کیا گیا تھا، لیکن سورہ منافقون کے اترنے کے بعد سب کے نام بتا دیے گئے، اور کون کون منافق ہے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف حضرت حذیفہ ابن یمان کو بتا دی تھی، اور کسی کو اس راز سے آپ نے واقف نہیں کرایا تھا. اور سارے صحابہ کرام کو یہ بات معلوم تھی، خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتا دیے. اب وہ دیکھا کرتے کہ جب کوئی آدمی مرتا اس کی نماز جنازہ میں حذیفہ ابن یمان شریک ہو رہے یا نہیں. اگر وہ شریک ہوتے تو حضرت عمر اس جنازے میں شریک ہوتے، اور اگر دیکھتے کہ حضرت حذیفہ ابن یمان آؤٹ آف اسٹیشن نہیں ہے، مدینہ ہی میں ہے، اور مدینہ میں ہوتے ہوئے اس آدمی کی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو رہے ہیں، تو حضرت عمر سمجھ جاتے کہ وہ آدمی منافق ہے اور اس کی نماز جنازہ میں حضرت عمر شرکت نہیں کرتے تھے. یہ وہی صحابی ہیں. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے نماز ادا کی، لیکن نماز کے اندر ایک خامی تھی، ایک گڑبڑی تھی. کیا؟ صرف ایک خرابی، لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، وہ اپنے رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا.
کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کو رکوع کا صحیح طریقہ معلوم ہے اور سجدے کا صحیح طریقہ معلوم ہے؟ میرا خیال ہے کہ 90% لوگوں کو رکوع کا طریقہ اور سجدے کا طریقہ معلوم نہیں. کیسے بھی منڈی جھکا دیتے ہیں اور پیٹھ کوہان کی طرح اڑا دیتے ہیں، جبکہ رکوع کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی جب رکوع میں جائے تو اس کا سر اس کی پیٹھ کے محاذات میں ہو. سر اور پیٹھ ایک ساتھ ہوں اور ایک محاذات میں ہوں. یہاں تک کہ حدیث میں آیا ہے کہ لو سب الماء ولا ظہری لاستقر، کہ اگر اس کی پیٹھ کے اوپر پانی اڈیلا جائے تو پانی رک جائے. کیا اس طریقے کا رکوع کوئی کرتا ہے؟ یہ رکوع کرنے کا طریقہ ہے. اور جب آدمی سجدے میں جائے تو انگلیاں بند مت رکھے، انگلیاں فطری طور پر کھلی چھوڑ، ایسا بھی نہیں، فطری طور پر کھلی چھوڑ دے اور بغل کو ہاتھوں سے دور رکھے اور کہنی کو زمین کے اوپر نہ ٹیکے بلکہ اسے کھڑا رکھے. تو سجدے کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں اور رکوع کے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں. یہ طریقے نبی نے بتائے ہیں. اگر کوئی آدمی اس طریقے سے رکوع کرتا ہے، اس طریقے سے سجدہ کرتا ہے تو وہ رکوع مانا جائے گا، وہ سجدہ مانا جائے گا. یہ آدمی نہ سجدہ برابر کر رہا تھا نہ رکوع برابر کر رہا تھا. لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، رکوع اور سجدے برابر نہیں کر رہا تھا. فلما قضى صلاتہ، جب وہ نماز پڑھ چکا، بلایا کم آن آؤ. کیا کر رہے تھے؟ کیا کر رہے تھے؟ اشتسا ہوئے. کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہا تھا. ما صلیتا، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. کتاب الصلاۃ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ابو داؤد شریف میں اسی طریقے سے لائے. حضرت وائل ابن حجر اس حدیث کے راوی. حضرت فرماتے ہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے ولضالین کہا، آپ نے زور سے آمین کہی، آمین جہر کے ساتھ پڑھی. اس کے بعد آپ نے دائیں طرف سلام پھیرا، بائیں طرف سلام پھیرا، یہاں تک کہ میں نے آپ کے رخسار کی سفیدی کو دیکھا، گال کی سفیدی کو. گویا سلام پھیرنے کا طریقہ ایسے نہیں، ایسے 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 بھی نہیں، ایسے بھی نہیں، بلکہ اس طرح کہ وہ اپنے کندھے کو دیکھ لے تو پیچھے والا اس کے گال دیکھ لے گا، اور اس طرف کندھے کو دیکھ لے تو اس طرف والا اس کے گال دیکھ لے گا. تو گویا کہ سلام پھیرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دائیں طرف جب سلام پھیرے تو اپنے کندھے کی طرف نظر کر لے، ایسا، یا کندھے کے محاذات میں، یا اس طریقے سے کر لے تو سامنے والا، داہنے والا اور بائیں والا اس کے گال کی سفیدی کو دیکھ لے گا. تو گویا اس میں سلام پھیرنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا. اور ایک مسئلہ یہ بھی بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولضالین کہنے کے بعد زور سے آمین کہا ہے. اب اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر عمل نہیں کرتا تو یہ نبی کی اتباع نہیں ہوئی.